قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 16 سے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورۃ الفتح کی تلاوت ہم نے آخر تک تمام کر دی۔ آیت نمبر 16 سے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا ان افراد کا کہ اللہ کے رسول جب حدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور وہ منافق اور بزدل لوگ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ نہیں آئے تھے اس سفر میں، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو یہ منافق اپنی زبانوں کو میٹھا کر کے اور بہانے بنانے کے لیے آ جائیں گے، اور بعد میں جب مال غنیمت ملنے کا وقت آئے گا تو یہ کہیں گے اب ہم نے ساتھ جانا ہے۔ جب مشکل وقت تھا تب انہوں نے کہا کہ اور بڑے خوش تھے کہ یہ تو مرنے جا رہے ہیں اور ان سے جان ہی چھوٹ جائے گی، اور جب مال غنیمت ملنے کا وقت آئے گا تو یہ کہیں گے ہم نے ساتھ جانا ہے۔ تو اللہ نے جو ہم نے آخری آیت بتائی تھی 15، وہاں فرمایا تھا کہ جو حدیبیہ میں، اس کا پیغام یہ تھا کہ جو حدیبیہ کے سفر میں یعنی اس مکہ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کو اب جو آئندہ ملنے والی غنیمتیں ہیں ان میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور رسول اللہ نے ان میں سے کسی کو ان غنیمتوں میں سے حصہ نہیں دیا۔ اور وہ افراد کے جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے، مثال کے طور پہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ حدیبیہ میں گئے تھے لیکن بعد میں نہیں جا سکے خیبر اور اس طرف کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اگرچہ انہوں نے وہ سفر نہیں کیا لیکن رسول اللہ نے ان غنیمتوں میں سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی حصہ دیا، لیکن وہ لوگ جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے ان کو پھر ان غنائم کا حصہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ اب آیت نمبر 16 میں ان سے کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ پیچھے رہ جانے والے صحرا نشینوں سے کہہ دیجئے تم عنقریب ایک جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے، یا تو تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کریں گے، پس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہتر اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیرا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ مال غنیمت لینا چاہتے ہیں تو ان کو اس ٹیسٹ میں سے، اس بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک اور جنگ کا موقع آئے گا اور اس جنگ کے موقع پر آپ نے ان سے کہنا ہے اب اگر یہ جنگ لڑو گے تو پھر اس کے بعد غنائم میں حصے دار بنو گے، نہیں لڑو گے تو جیسے پہلے تم نے وہی حرکت کی تھی، سختی کے وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہو تو اللہ پھر تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ وہ افراد کہ جن کے اوپر جہاد واجب نہیں تھا، اگر کسی کو ایسی بیماری ہے، کوئی مثلا اس کی لاتیں صحیح نہیں ہے، لنگڑا ہے، ایک لات سے معذور ہے، یا اسی طرح کوئی اندھا ہے، تو ان پر جہاد واجب نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ایسی ہی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑ لے گا اللہ اسے شدید دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی۔ اس آیت میں بہت تائید ہے اور اللہ کا بڑا انعام ہے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی تھی۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یقیناً یہ لقد قسم جتنی تاکید ہوتی ہے، اس کی قسم کے معنی میں ہوتی ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اور وہ بیعت کیا تھی؟ ان سے لڑنا ہے کافروں سے۔ یہ تب ہوئی کہ جب رسول اللہ نے سفیر کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا اور کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا اور افواہ اڑا دی کہ عثمان قتل ہو۔ تو چونکہ رسول اللہ کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور وہ بیعت کیا تھی؟ اصل میں موت کی بیعت تھی، کیونکہ یہ 1400 بندہ تھا تقریباً، اور ان کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، ایک ایک تلوار
عربوں کے قوانین کے مطابق یہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور جب کہ وہ اپنے شہر میں تھے اور پوری طاقت کے ساتھ یعنی ان کے پاس موجود تھی، اور ظاہری طور پر یہ تھا کہ یہ لڑائی موت کے نتیجہ، اس کا نتیجہ موت نکلنا ہے، لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کی بیعت کی اور اللہ نے اپنی رضایت کا ان سے اعلان کیا کہ جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے تو یقیناً اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اور جو ان کے دلوں میں تھا خدا نے وہ جان لیا۔ یعنی اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں میں کیا تھا، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کے لیے تیار تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آگے دشمن خوفناک ہو اور ظاہری طور پہ موت دکھائی دے رہی ہو تو ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اضطراب کا حل اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ایک خاص سکون اور اطمینان ان کے دلوں میں نازل کر دیا، اور وہ پھر گویا کہ مطمئن ہو گئے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں چند موقع ایسے آئے تھے جب یہ اضطراب کی کیفیت بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد بھی جب میں نے عرض کیا تھا شان نزول میں اس کے کہ جب صلح کی شرائط طے پائیں تو اس وقت بھی اضطراب چوٹیوں پر پہنچ گیا، تو بھی اللہ نے ان کے دلوں میں سکون نازل کیا اور یہ تمام معاملات بخوبی انجام پائے، اور اللہ نے پھر اس سورہ میں فتح کی خوشخبری سنا دی۔ پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عطا فرما دی، عنایت فرما دی۔ اور وہ قریبی فتح کیا تھی؟ ایک تو خود یہ فتح تھی صلح حدیبیہ، اور اس کے 3 مہینے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر فتح ہوا اور اسلام کے اقتدار کا اور طاقت کا جو منظر تھا وہ پھر دنیا نے دیکھنا شروع کیا، اور مشرکین مکہ چونکہ صلح کا پیکٹ کر چکے تھے سخت ترین شرائط کے ساتھ، وہ بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے یہودی، اطراف کے یہودی اور مدینہ کے منافق یہ کفار مکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور پلان کیا کرتے تھے، فتنے کھڑے کیا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب جو یہ 6 ہجری سے پہلا سال گزرا تھا، 5 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، وہ بھی انہی کی ملی بھگت سے ہوئی تھی۔ تو اب اللہ کے رسول کو ادھر سے اللہ نے اطمینان کرا دیا کہ اب یہ تو آپ سے نہیں لڑیں گے، پیکٹ ہو گیا، اب یہ جو دشمن جو خیانت کار ہیں اب ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے۔ خیبر فتح ہوا، فدق فتح ہوا، اور یہودیوں کی کئی بستیاں تھیں تبوک تک، یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں سے فتح کروا دی، اور اسلام کا اقتدار اور طاقت وہ اتنی بڑھ گئی کہ جب کفار نے پھر 3 سال بعد وہ توڑا، 2 سال بعد یہ جو صلح توڑی، کفار مکہ کے ایک گروہ نے، ان کے حمایتیوں نے حملہ کیا رسول اللہ کے اتحادیوں پر اور ان کو نقصان پہنچایا، تو یہ پیکٹ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں سورہ توبہ نازل ہوئی تھی کہ براءۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے مشرکین کے ساتھ۔ اور پھر جب یہ لشکر گیا وہاں پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول پاک نے اس عہد کو، اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، کہ انہوں نے ختم کر دیا تھا اپنے عمل سے، جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو ابو سفیان کہ جو ہر جنگ میں سردار رہا تھا رسول اللہ کے خلاف، یہ رسول اللہ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ معاہدہ ختم نہ کریں، اللہ ایسے ظالموں کی ناک رگڑتا ہے زمین پر، وہ رسول جس کو مکہ سے نکالا گیا تھا یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے مدینہ آتا ہے، اور رسول اللہ اس کی بات نہیں سنتے۔ ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے، یہ گھر میں آتا ہے اور بیٹھنے لگتا ہے تو وہ ام حبیبہ بستر ہٹا دیتی ہے، کہتی ہے مجھے کیوں تم نے بستر ہٹایا، میں تمہارا باپ ہوں۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر کافر نہیں بیٹھ سکتا، اس پر تو بیٹھ نہیں سکتا، اپنے باپ کو بھی وہاں بٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور جب یہ واپس جا رہے تھے تو کسی نے ابو سفیان سے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، کسی مہاجر نہیں، ابو سفیان سے کہا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، مکہ کا سردار اور کسی کو اپنی خاطر میں نہ لانے والا، اور بندے کی منتیں کر رہا ہے، درخواستیں کر رہا ہے کہ آپ یہ پیکٹ نہ توڑیں۔ اور پھر رسول اللہ کا لشکر جب گیا 10,000، 1400 تھے حدیبیہ میں، اور جب مکے کا لشکر گیا کم از کم کتنے تھے؟ 10,000، 12,000 بھی کہتے ہیں، لیکن 10,000 افراد تھے، اور ان 10,000 کی ہیبت ایسی اللہ نے ڈالی کہ ان کی لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ رسول اللہ کے قبضے میں کر دیا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے رسول جس مکے سے آپ کو نکالا جا رہا ہے اللہ آپ کو اس مکے میں واپس پلٹائے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔
پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے۔ اور یہ اشارہ تھا آئندہ میں 3 مہینے بعد جو خیبر اور دیگر بستیاں فتح ہونی تھی، پہلے اشارہ کر دیا کہ یہ مکہ میں کوئی غنیمت نہیں ملنی تھی، نہ وہاں جنگ ہونی تھی، لیکن اس آئندہ کی خوشخبری تھی، وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ یہ جو ابھی فتح مل رہی ہے یہ تو فوری ہے، غنیمتیں بھی تمہیں ملیں گی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کا ایسا معاہدہ کروا دیا ہے کہ اب وہ تمہارے اس سائیڈ کے دشمن، شمالی دشمن یعنی یہ خیبر والے اور آگے والے، یہ تنہا ہو گئے گویا۔ یہ جو جنوبی دشمن تھے مکہ والے، ان کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک لیے، اب یہ جنگ نہیں کریں گے اور تم ان کو شکست دے دو گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہارے ہاتھوں شکست دلوا دے گا۔ اور دیگر غنیمتیں جن پر تم قادر نہ تھے اور وہ اللہ کی قدرت میں تھی، اللہ کی احاطہ قدرت میں تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ دیگر غنیمتیں اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، پھر حنین کی جنگیں ہوئی، اور مسلمانوں کے پاس غنیمتوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ سارے کے سارے وعدے اللہ اسی سورہ فتح کے نزول کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے کہ اب جو ہے تم نے یہ جو فتح اللہ نے دی ہے، اس کے بعد تم نے اقتدار ہی اقتدار دیکھنا ہے۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار ہو جاتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ کافروں کو بھی ایک میسج تھا، ایک میسج کہ اگر کافر پچھتا رہے ہو بعد میں پچھتائیں کہ ہم لڑ کیوں نہیں پڑے، مسلمانوں سے صلح نہیں کرنی تھی، لڑ پڑنا تھا، کیونکہ بعد میں اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ بعد پچھتائے ہوں گے کہ کاش ہم لڑ ہی پڑتے، ان کے ساتھ کام تمام کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے نہیں لڑے، چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، یہ نہیں لڑے۔ اگر یہ لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور نہ کوئی کارساز پاتے نہ کوئی مددگار پاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیبیہ کی صلح نہ ہوتی اور جنگ ہو جاتی تو بھی اللہ مسلمانوں کو اگرچہ قلیل تھے ان پر فتح عطا کرتا۔ اور وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہ معذرت ایک آیت رہ گئی، آیت نمبر 22 سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار ہو جاتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار، اللہ کے دستور کے مطابق۔ یہ لفظ ہے سنت اللہ۔ سنت اللہ، اللہ کے ان قانونوں کو کہتے ہیں سنن اللہ کہ جو بدلتے نہیں ہیں، جو تغییر نہیں کرتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ ان میں سے ایک ہے، اور اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب مومن اکٹھے ہو جائیں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں تو وہ قلیل بھی ہوں تو خدا کافروں کو بھگا دیتا ہے، شکست دوچار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ مومن ہونے چاہیے، ایک مقدار میں ہونے چاہیے تاکہ اللہ پھر یہ فتح دے، اور ان کو میدان میں ہونا چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسی حدیبیہ کے واقعات کے دوران کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے۔ مثلا ایک دفعہ تقریباً 40-50 کے قریب افراد رات کو حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمان یہ حدیبیہ میں جب ان کا پڑاؤ تھا تو چاق و چوبند تھے، انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا۔ شب خون مارنے آئے تھے کہ بہانہ بنے اور جنگ شروع ہو جائے اور بالآخر فتنہ برپا ہو جائے، تو انہوں نے پکڑ لیا، رسول اللہ کو لا کر پیش کیا، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے قریب پھر تقریباً 80 کے قریب آدمی تھے، انہوں نے حملہ کیا، یہ بھی سارے گرفتار ہوئے، رسول اللہ کے پاس لائے گئے، رسول اللہ نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اور یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ نے وادی مکہ میں، یعنی ایسی حکمت خدا کی تھی
کہ ان کے ہاتھ تم پر نہ اٹھ سکے، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی اللہ نے ان سے روک دیا، اور اللہ نے تمہیں ان پر فتح عطا کر دی، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ واقعاً جو مومن تھے اور رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے لیے کتنا یہ پر لذت ہوگا کہ ڈائریکٹ گویا اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو تمہارے پیچھے پیچھے میں کیا کر رہا ہوں، پس تم پردے کے ظاہر میں تم کر رہے ہو، اور پس پردہ تمہارے پیچھے اللہ کی ذات ہے کہ جس کی حمایت تمہیں حاصل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا، اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ یعنی قربان گاہ یعنی جو مینا تھی وہاں تک پہنچنے سے روک دیا۔ مسلمان 70 اونٹ ساتھ لائے تھے قربانی کرنے کے لیے کہ جو پھر حدیبیہ میں ہی قربانی کرنے پڑے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا، اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ تک یعنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں روند ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی نقصان پہنچ جائے، تو اذن جہاد تمہیں مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ یعنی ہم نے کیوں یہ جنگ روک لی ہے، تمہیں اذن جہاد نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا اور صلح کی صورت میں نتیجہ نکلا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خفیہ اسلام لا چکے تھے، اور اگر جنگ ہوتی تو ظاہر بات ہے مسلمان جب ان پر چڑھائی کر دیتے تو کوئی بیچ میں بے گناہ بھی ان کی زد میں آ جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ چھپنے کے لیے کر رہا ہے، یا بالآخر ان کو نقصان پہنچ جاتا، اور ان کو نقصان پہنچتا تو اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے مرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے برا نکلتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو کم از کم یہ کہ بعد میں پتہ چلتا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نادانستگی میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی مثلاً قتل کر دیا ہے، یہ حادثہ ہو گیا تو یہ ایک برائی ہو جاتی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روک لیا۔ ہاں اگر مسلمان اور کافر الگ الگ ہوتے مکہ میں تو ہم تمہیں یہیں پر اذن جہاد دے سکتے تھے۔ کب ایسا ہوتا، کب ہم اذن جہاد دیتے؟ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب بھی جاہلیت کا رکھ لیا، اور یہ کیا تھا میں نے عرض کیا تھا کل اس سورہ کے نزول کے پس منظر میں کہ جب رسول اللہ کا یہ قافلہ نکلا مدینہ سے مکہ کی طرف اور پورے علاقے میں خبریں پھیل گئی، تو اب کفار مکہ کے لیے ڈبل مشکل بن گئی، دونوں صورتوں میں مشکل بن گئی۔ اگر ان کو روکیں تو سارے عرب میں شور مچے گا، تم خانہ کعبہ کے مالک تو نہیں ہو، جو چاہے زیارت کرنے کے لیے آ سکتا ہے، باقی بھی ایسا کریں گے۔ اور اگر نہ روکیں تو ان کی اپنی ناک کٹتی تھی کہ یہ مسلمان ہیں تمہارے دشمن اور یہ تمہارے سامنے آ گئے ہیں اور تم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو بالآخر وہ جو تعصب تھا اور کفر تھا، جاہلیت کا تعصب، وہ ان پر غالب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مکے میں نہیں گھسنے دینا، اور اللہ نے بالآخر صلح کروا دی، اور بعد میں جو نتائج نکلے تھے وہ نکلے۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا۔ یہ پھر وہی سکینہ کا لفظ ہے، یہاں پر بھی مسلمان بھی۔ یہ کون سا وقت ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی اور سب پریشان تھے کہ یہ کیسی شرائط ہے اور یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، مثلا سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، تو دوبارہ اللہ نے اپنا سکون ان پر نازل فرمایا اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ یعنی انسان کی طرف سے جب کوشش ہوتی ہے تو اللہ بھی پھر اس کا مشکل وقت میں ہاتھ نہیں چھوڑتا، اگر اس پر اس کا پاؤں پھسلنے بھی لگے تو خدا پکڑ لیتا ہے، اور یہ روایات میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صاحب مروت ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی پھسلیں تو ان کو فوراً تانے دینا شروع مت کر دو، غلطی سے اگر ان سے ہو جائے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس قسم کا کوئی انسان پھسلتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، نادانستہ اس سے غلطی ہوتی ہے،
تو فوراً ہی شروع ہو جاؤ، 1000 اچھائیاں بھول جاؤ اور اس کو ایک کو پکڑ کے کہو کہ تو یوں تھا تو یوں تھا تو یوں تانے دینا شروع کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور تقویٰ کے اصول پر انہیں قائم رکھا، اور وہ اس کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ ابھی سچا ثابت ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ یقینی قرار دے رہا ہے اس کو کہ اللہ نے ثابت کر دیا۔ اور وہ سچا ثابت کیسے کیا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں وہ لفظ ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ ہو، اللہ نے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کتروا کر، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے محلقین، حلق پورا سر منڈوا دینا، اور مقصرین، یہ مقصرین وہ نہیں ہے جو آج کل ہم نے چکی چلائی ہوئی ہے۔ مقصرین یعنی تقصیر، سر کو منڈوانے کی جگہ جب تھوڑے سے بال کٹوائے جاتے ہیں یا ناخن کاٹا جاتا ہے ہاتھ یا پیر کا، اس کو تقصیر کہتے ہیں حج یا عمرے کے موقع پر، کہ اس کے اپنے احکام ہیں۔ تم سر منڈوا کر یا بال کتروا کر حتماً مسجد الحرام میں امن کے ساتھ بغیر کسی خوف کے ضرور داخل ہوگے، پس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ یہ اللہ کے یعنی قرآن کے صداقت پر جو دلائل ہیں ان میں سے یہ دلیل کہ اللہ نے قاطعانہ فرما دیا کہ تم نے داخل ہونا ہے مسجد الحرام میں امن کے ساتھ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک فتح تمہیں دے دی ہے، اور وہ فتح وہی خیبر کی فتح تھی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو کوئی گواہ نہیں چاہیے، اس نے جو بات کی ہے وہ خود ہی کافی ہے کہ اس نے جو بات کر دی ہے ایسا کر کے چھوڑے گا، اور اللہ اس دین کو بھی تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں۔ اہل تشیع میں اور اہل سنت میں فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ورنہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اور اہل سنت کا بھی، کہ وہ اس دنیا کو کہ جو ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل سے پر کر دیں گے، اور پوری دنیا پر اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بعض چیزیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں اور ہوتی بھی بڑی ضروری ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ جو باللہ اللہ سے پہلے با ہے، اسے کہتے ہیں بائے زائدہ، ٹھیک ہے، بائے زائدہ۔ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ہر جو حروف زائد جو بھی پڑھتا ہے جا کر عربی کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو۔ علم نحو میں حروف کی بحث پڑھائی جاتی ہے، اور بڑا ابتدائی طالب علم اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ با کے مختلف معنی ہیں، یہ با جو ہے مختلف معنی میں آتی ہے، الفاظ پہ داخل ہوتی ہے، اور ایک استعمال اس کا وہ ہے حرف زائد کے طور پہ آتی ہے، لیکن یہ حرف زائد وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ڈسٹ بن میں پھینکنا ہوتا ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حرف زائد ہوتا ہے کس کے لیے؟ وہ بات جو اس جملے میں کی جا رہی ہے اس پر تاکید کرنے کے لیے، اس پر تاکید کرنے کے لیے۔ تو ایک ایکٹر نما فنکار نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنایا، ان کو تو نہیں پتہ تھا صرف کیا ہوتی ہے اور نحو کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حروف زائد کیا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اس نے آیت پڑھی اور لوگوں کو لا رہا کس طرف ہے کہ مولا علی اللہ کی طرح ہیں، اللہ کے مثل ہیں، اور جبکہ قرآن کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، جملہ استعمال کرتا ہے، غور سے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا، اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تاکہ انشاءاللہ استفادہ کرنے والے سے استفادہ کریں۔ قرآن کا جملہ ہے لیس کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ
کا معنی بھی عربی زبان میں مثل ہوتا ہے. کا بھی حرف ہے، جیسے با حرف ہے، کاف بھی حرف ہے. اس کا معنی بھی ہوتا ہے مثل، ٹھیک ہے. اور مثل کا معنی مثل ہوتا ہے. مثل ہی یعنی اس کی، یعنی اللہ کی مثل. لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ کی طرح نہیں ہے. اب یہ خود بھی شرک اور لوگوں کو بھی شرک سے دوچار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اور یہ جانتے ہیں، اندھے نہیں ہیں، جان بوجھ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور حرام سے لوگوں سے پیسے لے کر اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. اور اللہ اس قوم کے حال پر رحم کرے کہ کم از کم جا کر پوچھ تو لو، اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے. تم ہر نماز میں کہتے ہو لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کی برابری کا نہیں ہے. پھر اندھے ہو کہ ایک شخص تمہیں دین کے دائرے سے خارج کرنے کے لیے بک رہا ہے اسٹیج سے، اور اس بکواس کی زد میں آ رہے ایک جہالت کی وجہ سے. پہلے یہ سنیے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ بغیر با کے بھی ہو سکتا تھا. وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہی کے لیے. لیکن حرف زائد کو لائے، کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی بہت زیادہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں خدا کو کہ اسے کوئی گواہی کوئی اور آ کر دے تب اللہ کا کام چلتا ہے. بہت زیادہ کافی ہے. اسی طرح وہاں پر مثل ہی پر کاف زائدہ ہے. کس لیے؟ کہ ہرگز کوئی اس کے مثل نہیں ہے. تاکید کے لیے اس لیسا کی نفی کو تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ ہرگز کوئی اس کے مثل نہیں ہے. اس کے ٹوٹلی اپوزٹ میننگ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب لوگوں کو نعرے مروانے کے لیے، ہم ویسے بھی بلا وجہ نعرے مارنے کا شوق ہے، بات سمجھنا بھی ہے تو بھی بعض نعرے مار دیتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے جو حلالی ہے وہ نعرہ مارے گا، سمجھ آئے نہ آئے اپنے آپ کو حلالی کرنے کے لیے نعرہ مارنے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا لغویات ہے؟ پہلے غور تو کرو بات کیا کی جا رہی ہے. جیسے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کہتا ہے یہ لیسا کمثلہ شیء، یہ جو کاف ہے یہ مولوی سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا حرف زائد ہے. تو مولوی نے تو وہی کہنا ہے جو بیچارے نے پڑھا ہے اور جو عربی زبان کے قواعد ہیں. تو مولوی تمہیں کہے گا حرف زائد ہے. اب یہ نکتہ مارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو نکتوں کے شر سے بچائے. کیا نکتہ مارتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو زائد کلام بولے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور لوگ اٹھ کے نعرے مارے شروع کر دیتے. یعنی مولوی نے اللہ سے زائد کلام بلوا دیا، اور تمہیں زائد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زائد ہوتا کیا ہے. تمہیں حروف زائد کا پتہ ہی نہیں ہے. اس جاہل کی بات سن کر، اس مکار کی بات سن کر تم اٹھ کر ایک مشرکانہ بات کی تائید کر رہے ہو. اللہ زائد کلام نہیں بولتا. کاف کا معنی بھی مثل ہے، مثل کا معنی بھی مثل ہے. اب سنیں، دھوکہ سنیں، مغالطہ سنیں. کہتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر اللہ کا مثل کون ہے؟ کہتا وہ مولا علی ہے. سارے نعرہ مارتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام. اس قسم کے مشرکانہ لغویات بکنے والوں سے ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے یہ سزا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو افراد نہیں پڑھتے قرآن، سزا ہے خدا کی. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، سزا ہے، سزا ہے. اور ان قریب سب کو پتہ چل جائے گا توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے. اللہ کے عظیم ترین بلند ترین ہستیوں پہ، رسول اللہ پر بہتان باندھنا، مولا کائنات پر بہتان باندھنا، اہل بیت اطہار پر، یہ فضائل نہیں ہوتے، یہ بہتان ہوتا ہے، یہ شرکیہ بہتان ہوتا ہے. ان قریب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے کیے کا بدلہ وہاں پر دیکھ لیں گے کہ اللہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ذرہ برابر بھی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر. اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں. یہ عرض کر دوں کہ کفار پر سخت گیر ہیں، یہ آیت اپنے پس منظر کے ساتھ دیکھی جائے گی. کون سے کفار؟ جو تنگ کر رہے ہیں، جو دشمن دین ہے. ایسا نہیں کہ ایک مثلا وہ اس کو کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام سے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے
اور آپ جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہو آپ ایسا منہ بنائیں کہ میں تو تیرے قتل کر دوں گا، تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان آیات کے غلط استعمال نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے کہ آیات اتری ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکالا اور جو ہر طرح کی چال چل رہے تھے اسلام کو شکست دینے کے لیے، اس آیت کو میں لے آؤں اور اپنے ہمسائے پہ اپلائی کر دوں اور اسے قتل کر دوں۔ اس طرح آیات کو جب اپنے مقامات سے ہٹا کر بعض لوگ خرابی کرتے ہیں تو پھر اسلام کی وہ غلط شکل دنیا کے سامنے جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ جو اپنے ہی بے گناہوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان آیات کو اپنوں کے اوپر ہی اپلائی کر دیتے ہیں۔ ورنہ خود 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے، وہاں پر اللہ نے بڑا کلیئر فرمایا ہوا ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں کر رہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی۔ مکے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو قسم خوردہ دشمن تھے اسلام کے اور رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے، اور ایک وہ تھے کہ جو بس ان کا اپنا دین تھا لیکن مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان تبروہم، تبرو بر سے ہے کہ نیکی کرو ان کے ساتھ اچھے طرح سے۔ جو تم نیکی کرو گے تو یہ اسلام میں آئیں گے نا، کہ پہلے ہی تم ڈنڈا لے کے چڑھائی کر دو۔ ہاں وہ جو دشمن ہے جو حالت جنگ میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو اگر تم نے اپنے ساتھ ان کے ساتھ تم نے ریلیشن شپ قائم کی تو پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پھر تم ظالم ہو۔ لیکن جو دوسرے ہیں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، مکے میں تمہیں نکالنے میں ملوث نہیں تھے، اور جو تمہیں نکال رہے تھے ان کی پشت پناہی میں ملوث نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کفار اور پھر جس کو چاہا اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور پھر اس کو قتل کر دیا اور سمجھا کہ میں نے دنیا بھی کما لی آخرت بھی کما لی۔ یہ آیات کو اپنے مقامات سے ہٹا دینا یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کے سامنے وہ اسلام کا ایک بڑا عجیب مسخ شدہ چہرہ وہ جاتا ہے، اور پرائے تو پرائے رہ گئے، اپنی بھی نوجوان نسل جو ہے پھر وہ اسلام سے دور بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر یہ والا اسلام آ گیا تو پتہ نہیں کیا اثر ہوگا ہمارا۔ رسول اللہ والا اسلام وہ درد بھرا، انسانیت پر احسان کا، محبت کا، اپنے منہ سے بھی نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دینا۔ یہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اپنے منہ کا نوالا خود بھوکے ہیں پھر بھی دوسرے کو، یہ اسلام ہے۔ یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے، ہم نے کوئی نہیں کرنا، اپنی جب باری آئے دوسروں کا نوالا بھی چھین لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور پھر کہو کہ میں قرآن کی تلاوت سے بڑا ثواب ملتا ہے، اس سے میرے گناہ بخشے گئے جو میں نے دوسروں کا بھی مال کھا لیا تھا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے دکان پر حرام خوری کر رہے ہیں لیکن مثلا فرض کریں پہلی صف میں کھڑے ہوئے، کیوں؟ کمپنسیشن ہو رہی ہے وہ جو حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو۔ یہودیوں کی خصلت تھی، اپنی مرضی کی باتیں جو دین میں تھی وہ ہم مانتے ہیں، جو اپنی مرضی کی باتیں نہیں تھی ان کے خلاف چلتے تھے، اپنے مرضی پوری کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو، جو یہ کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو شدید ترین عذاب دے گا۔ مومن وہ ہے جو اللہ کا سارا دین قبول کرے، نہ یہ کہ جو اپنے دنیاوی مفادات سے ٹکراتا ہو وہاں پہ کہے کہ یہ کر لو، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور اسی کو اپنی روٹین بنا لیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ یہ آپس میں بھی ذرا دیکھ لیا جائے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی انگریز کو دیکھ لیں تو دل کرتا ہے بچھ جائے، اس کے آگے کارپیٹ بن جائے، اتنا پیارا لگتا ہے ان کو، اور اپنا مومن کوئی آ جائے غریب تو ان کی ناک ہی نیچے نہیں آتی اور منہ ہی دوسری طرف ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے، نہ یہاں پر نہ قیامت کے دن۔ رسول اللہ کے ساتھ وہی ہوں گے جن کے یہ مومنوں کے ساتھ مہربان ہیں، کافروں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ان کے ساتھ دوستیاں کر کے فخر کرتے ہیں بہت زبردست، ان کے نظریات بھی اپنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنوں کو پر بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جو باہر سے نظریات بے دینی کے سیکھ کے آتے ہیں اور مومنوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہے کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں، اور ان کی نشانیاں دیکھیے اللہ نے کیا بیان فرمائی۔ رسول اللہ کے ساتھ جو جماعت ہے، اے رسول آپ انہیں رکوع میں دیکھتے ہیں اور سجود میں دیکھتے ہیں، یعنی ان کی یہ حالتیں
حالت نماز میں ہوتے ہیں، کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی رکوع میں گیا ہوا ہے، کوئی سجدے میں گیا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف ہیں۔ جیسے ایک کھیتی جس نے زمین سے اپنی سوئی نکالی، آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل لگائی جاتی ہے، یہ گندم وغیرہ کی، چاولوں وغیرہ کی کوئی فصل یا کوئی بھی پودا، وہ بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر وہ ایک بڑا نرمی سے زمین کو پھاڑ کر اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے مطابق وہ زمین سے نکلتا ہے۔ پھر وہ نکلتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور ایک ہی سے کئی ہو جاتے ہیں۔ ایک بیج ایک ہوتا ہے، اس سے کئی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تنے مضبوط کرتا ہے، اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ مثال اللہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ نے جب تحریک شروع کی تو کیا تھا؟ مظلوم اور بے کس افراد جو تھے عام طور پر وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور سارے سردار اور مکے کے بڑے مالدار رسول اللہ کے مخالف تھے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے کتنی ماریں کھائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ شدید گرمی میں اور صحراؤں میں اور تپتی ریت پر بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض کو پتہ نہیں کیا کیا اذیتیں دی جاتی تھی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اے رسول آپ کی کھیتی جو ہے اب یہ بڑی ہو گئی، اور دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ نکلی زمین سے، اس نے اپنی سوئی نکالی پہلے تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر وہ مضبوط ہوئی، موٹی ہو گئی، اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی ہے یعنی اب کوئی آرام سے آ کے اسے اکھاڑ نہیں سکتا۔ اب یہ کافر جو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ فصل اگے، اب یہ اس کو اکھاڑ ہی نہیں سکتے، اور اب جب یہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھڑی ہو گئی تاکہ کسان کو خوش کرے۔ وہ کسان کون ہے؟ رسول اللہ۔ اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جب ان کی فصل اچھی نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ لہلاتی ہے، ہر سٹیپ پر جب وہ پودے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح صبح آ کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پودے نکل آئے ہیں تو بھی اس کو لذت آتی ہے دل میں، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے یہ زیادہ ہو رہے ہیں، فلان ہو رہے ہیں، اور جب وہ بالکل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ لذت اس کو ہوتی ہے جس نے اپنے محنت اور اپنا خون پسینہ اس کے اندر ملایا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تو آپ کی کھیتی ہے تاکہ کسان کو خوش کرے اور کافروں کا جی جلائے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ کافروں کو کھیتی دیکھ دیکھ کے آگ لگے۔ اور وہ جو مکہ والے تھے وہ رسول اللہ کے ان کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اتنے بندے ہو گئے، ان کو آگ لگتی تھی۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دقت کو آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے جو مرضی کر دے، جیسے حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ جس نے یہ کر دیا اب جو مرضی کرے وہ جنت میں چلا گیا۔ یہاں پر اتنی تعریف کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ان میں سے جنہوں نے کیے، یعنی بعد میں مثلا فرض کریں پھر جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں، اور بعض افراد کے بارے میں 100% کتب اہل سنت میں بھی ہے کہ وہ انہوں نے بڑی بڑی خرابیاں کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور ایک جماعت کو وہاں سے گزارا جائے گا، ان کو دیکھ کر میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے صحابہ، اور خدا کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے اصحاب نہیں ہیں، انہوں نے تیرے بعد تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد کیسے باتوں میں رد و بدل کر دیا تھا، انہوں نے کیا تبدیلی کر دی تھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، جب رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں بھی معصیت کروں تو میں بھی عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں، تو باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ باقی خدا فیصلہ کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ بہت کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ جو تمہاری پچھلی غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، یہ جو تم نے مشکل اوقات میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور دین اسلام کی سربلندی کا باعث بنے ہو، خدا تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ یہاں پر سورۃ الفتح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورۃ الحجرات میں چونکہ بعض باتیں بھی بعض نکات بھی عرض کرنا ضروری ہیں تو وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کی ابتدائی آیات 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر رسول اللہ کا ادب اور احترام اس کی شدید ترین الفاظ میں تاکید فرمائی ہے، اور جو رسول اللہ کے ادب کو ملحوظ نہ رکھے، رسول اللہ سے پہلے کوئی فیصلہ کرے، وہ بات کہ جو رسول اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے اس کے بارے میں تیزی کوئی دکھائے، اس کو دھمکی دیے، اور رسول اللہ کی موجودگی میں اونچی آواز کر لیں۔ جیسے عام افراد آپس میں بات کر رہے ہو تو بعض دفعہ آوازیں اونچی کر لیتے ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا، اس سے منع فرمایا ہے، اور جو دھمکی دی ہے وہ بہت شدید ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، یعنی جو تم نے پہلے صرف رسول اللہ کی بے ادبی کے سبب تم نے جو پیچھے اعمال کیے اللہ ان سب کو ضائع کر دے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ تم نے کیا حرکت کر دی۔ یہ اللہ نے یہاں پر دھمکی دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازیں رسول کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے آزما لیا، یعنی ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ اس کا نزول کا پس منظر یہ ہے، اور چوتھی آیت بھی بتا دوں کہ اس کا بھی پس منظر اسی میں بلکہ آ جائے گا، وہ یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں بہت سارے احکام ہیں اخلاقیات کے، بہت ساری چیزوں سے کہ جن میں آج ہم بری طرح سے سارے ہم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا سورہ میں، اس میں ہم کم و بیش ملوث ہو جاتے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں جبکہ اللہ نے منع کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ایک قبیلہ تھا بنی تمیم۔ بنی تمیم نے جب اسلام قبول کیا تو یہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گھر ہوں تو گھر کے باہر سے ہی لوگ آواز دے کر بلا لیا کرتے تھے اونچی آواز میں، تو بعض لوگ نہ کوئی ٹائم دیکھتے تھے نہ وقت دیکھتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا کہ کوئی مسئلہ یاد آ گیا تو رسول اللہ سے آ کے کہتے تھے یا محمد باہر نکلیے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بھی منع فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ انتظار کریں، جب آپ خود باہر نکلیں تو اس وقت بات کیا کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے، اب رسول اللہ کو تو جو ان سے پوچھنے والے ہیں وہ تو اب ہزاروں ہیں، بہت زیادہ ہو گئے، اور اگر جس کا جب دل چاہے آ جائے تو پھر رسول اللہ تو اسی کام کے لیے باہر ہی بیٹھنا پڑے گا، وہ اپنے باقی کام تو وہ کر ہی نہیں سکیں گے، اور باقی جو مصروفیات ہیں وہ تو انجام دے ہی نہیں سکیں گے۔ یہاں مجھے یاد آ گیا، یہ بھی بڑا ایک جوک ہے، ایک جو مولانا صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ اتفاق سے میرا فون آن رہ گیا، اور رات کے 1 بجے فون کی بیل بجی، تو میں نے فون فوراً اٹھا لیا۔ میں نے کہا اس ٹائم جو فون ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو کہتا ہے مولانا صاحب ٹوائلٹ میں کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے، یہ ہم نے آپ سے سوال کرنا تھا، رات کے 1 بجے ٹوائلٹ میں پڑھنے کی دعا جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو یہ اب جو بھی بندہ جس کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اس سے لوگ اس طرح کریں کہ وہ تو پھر اور باور کریں کہ اگر بندہ مثلاً ایک یہ ہے استخارہ کرنا، ابھی مجھے تو کہتے ہیں، میں تو اکثر افراد سے مثلاً معذرت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تو میں سب کو کہوں کہ استخارہ کرنا ہے تو پھر میں سارا دن استخارے پہ بیٹھوں گا اور کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ
جو بھی مصروف آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو کچھ لوگ کیا تھے, وہ آتے تھے اور باہر اونچی اونچی آوازیں لگاتے تھے, یا محمد باہر نکلیے, ہمیں آپ سے کام ہے, ہم نے یہ پوچھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے ادبی کہا اور کہا کہ یہ جو آپ کو باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے, ان میں عقل ہی نہیں ہے کہ اس طرح آ کے بے ادبی کر رہے ہیں, اور جب ان کا دل چاہتا ہے باہر سے آ کر مثلا بلانا شروع کر دیتے ہیں. جو پہلی آیات شروع کی یہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بنی تمیم آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سردار جو ہے وہ رسول اللہ بنا دے. تو رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کوئی اس شان نزول میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اہل سنت کی کتب میں بھی ایسا ہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں کسی بات پر حضرت ابو بکر نے ایک بات کی اور ان کی مخالفت میں حضرت عمر نے ایک بات کر دی. تو ان دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور بحث میں تبدیل ہو گئی اور اس میں ذرا آواز بھی اونچی ہو گئی. تو یہ آیات جو ہیں وہ اسی موقع پر اتری اور اللہ نے منع کیا کہ ایک تو یہ کہ فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ نے, تو جب فیصلہ رسول اللہ نے کرنا ہے تو اور کسی کو پہلے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کیا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے رسول کو جوڑا ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو, کہیں تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی یہ رسول اللہ کی بے ادبی اللہ کو اس قدر خدا کے نزدیک بڑی ہے کہ گویا کہ پچھلی نیکیوں کے خراب ہونے کا باعث بھی بن سکتی ہے. یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یقیناً جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے یعنی باہر سے پکارتے ہیں یہ بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یعنی یہ بے عقلی والی بات ہے کہ تم جب چاہو آؤ اور رسول اللہ کو زور زور سے آوازیں دے کر اور وہاں سے ان کو کہو کہ باہر نکلیں, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج کے درس کو انہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 پر تمام کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ وہ لوگ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس رسول اللہ فوت ہو گئے تو بس ختم ہو گئے, وہ کوئی نہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے کاشف ان کا نام تھا, اہل سنت تھے تو نہیں وہ ہیں, اور وہ شاگرد تھے مولانا اسحاق صاحب کے. مولانا اسحاق جو فیصل آباد کے تھے, آپ ان کے کلپس کم و بیش آپ نے دیکھے ہوں گے, اور محب اہل بیت شدید اور شجاع, یعنی جس بات کو حق سمجھتے تھے چاہے وہ اہل سنت کے حق میں ہو یا خلاف ہو کر دیتے تھے, شیعوں کے حق میں ہو یا خلاف ہو کر دیتے تھے. اور ان کا جب آخری حج تھا تو انہوں نے ان سے دوستی تھی کافی ہماری اور بہت محبت بھی کرتے تھے, جاتے تھے ہم ان سے ملنے بھی. وہ بھی ہمارے پاس رجوع سادات میں ہمارے گاؤں میں 2 دفعہ تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ہم مکہ میں تھے اور مکہ سے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے, تو انہوں نے کہیں سے نمبر ڈھونڈ لیا اور فون آیا کاشف بھائی کا ہمیں, اور انہوں نے کہا کہ مولانا اسحاق کہہ رہے ہیں کہ حیدر بھائی سے کو ملنا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم تو بسوں میں بیٹھنے لگے ہیں مدینہ کے لیے, تو انشاءاللہ پھر آپ نے مدینہ آنا ہے. تو انہوں نے کہا مدینہ آنا ہے, تو میں نے کہا مدینہ آ جائیں تو فون کیجیے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو وہ بھی 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مدینہ تشریف لے آئے. تو کاشف بھائی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا اسحاق کی جو ہے طبیعت ذرا خراب ہے, تو وہ
آج مسجد میں تو نہیں آ پائیں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں ملاقات کے لیے۔ تو ہم نے ملنے کی جگہ جو طے کی کاشف کے ساتھ وہ تھی کہ رسول اللہ کا جو روضہ ہے، روضہ مبارک، اس کا جو قبلے والی سائیڈ ہے باہر، تو میں نے ان سے کہا کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے تو آپ باہر نکل کر ذری سے، تب زیارت بھی ہو جائے گی، ادھر سے نکل کر تو باہر قبلے والی سائیڈ پر آ جائیں، میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں گا، تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر مل کر مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں گے۔ تو جب وہ باہر نکلے ٹائم پر تو مجھے کہتے ہیں کہ انہی آیات کے مطابق، چونکہ یہ والی آیات جو سورہ حجرات کی، یہ جب آپ رسول اللہ کی ذری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں قبلہ کی طرف پش کر کے، جہاں پہ عام طور پہ زیارت کر کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو خداوند عالم انشاءاللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے، تو وہ سامنے اوپر یہی والی آیات لکھی ہوئی ہیں کہ اے ایمان والو آوازیں اونچی نہ کیا کرو۔ تو وہ کاشف بھائی نے مجھے کہا کہ میں وہاں پہ رک گیا، جب میں گزر رہا تھا وہاں سے، میں رکا تو جو وہاں پر وہ متوع جو کھڑا ہوا تھا اس نے نسبتاً اونچی آواز میں مجھے کہا کہ جاؤ۔ جب اس نے مجھے اونچی آواز میں کہا کہ جاؤ تو میں نے اسے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ نبی کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز میں جیسے باتیں کرتے ہو اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا، حالانکہ عقیدہ اکثر کا کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ بالکل اس اچانک سہم گیا، اونچا بولتے بولتے اچانک چپ کر گیا اور پھر بولا نہیں، منہ بند کر کے مجھے کہتا ہے یہاں سے آگے چل۔ تو باوجود اس کے کہ یعنی اس قسم کی نظر رکھتے پھر بھی جہاں رسول اللہ دفن ہے اس کی اپنی ہیبت ہے، اور یہ آیات بھی قیامت تک زندہ ہیں اور رسول اللہ کی برکات بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ اور یہ لوگ بھی جب وہاں کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ علیک جس سے خطاب کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے رسول پاک کے فرامین بھی ہیں کہ جب کوئی مجھ پہ صلوات پڑھتا ہے تو میں اس صلوات کو اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح روایات اہل بیت میں یہ موجود ہے کہ جب کوئی اپنے گھر سے مجھے سلام کہتا ہے تو اس کا فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب میری قبر کے پاس آ کے کوئی سلام کرتا ہے تو میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور حتیٰ کہ وہ جو بہت اس کے خلاف ہیں وہ بھی اپنی زیارات میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر ہی خطاب کرتے ہیں، اور اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بعض چیزوں میں پھر جو جھگڑے بن گئے مسلمانوں کے افراط و تفرید کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ پروردگار عالم بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، مسلمانوں کو آپس میں قریب آنے کی حق کی بنا پر قرآن اور اہل بیت جو دو چیزیں رسول اللہ نے چھوڑی ہیں، انہی کے زیر سایہ اس امت کو قریب آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو قرآن مجید اور تعلیمات آل محمد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے معاشرے میں ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔